السلام علیکم۔ تو جناب رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور ہر سال کی طرح لاکھوں پاکستانیوں کے ذہن میں بس ایک ہی سوال ہے۔ آئیے آج اس سالانہ معمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں عید الفطر کی تاریخ کا فیصلہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ جی ہاں، عید کب ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو رمضان کے آخری دنوں میں ہر طرف گونجتا ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، ہر کوئی بس اسی ایک اعلان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ایک بہت ہی دلچسپ فلکیاتی پہیلی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی دوڑ ہے۔ ایک طرف ہے جدید سائنس کی پیشین گوئی اور دوسری طرف ہماری صدیوں پرانی روایت۔ تو چلیں اس معمے کو سلجھانا شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس ہمیں کیا اشارے دے رہی ہے۔ اور اس سائنسی تحقیق میں ہمارے جو فورینزک ایکسپرٹس ہیں وہ ہے سپارکو، یعنی پاکستان کا خلائی تحقیقی ادارہ۔ یہی وہ ادارہ ہے جو ہمیں چاند کے بارے میں ٹھوس سائنسی ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ سائنس کی کہانی شروع ہوتی ہے اس ایک لمحے سے۔ 19 مارچ 2026 صبح ٹھیک 6:23 پر۔ یہ وہ وقت ہے جب شوال کا نیا چاند پیدا ہوگا، یعنی نیو مون کی برتھ ہوگی۔ اب یہاں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ اسی دن شام کو جب سورج غروب ہوگا تو اس چاند کی عمر صرف 12 گھنٹے اور 41 منٹ ہوگی۔ اب آپ خود سوچیں، فلکیات کے حساب سے یہ چاند ایک نوزائیدہ بچے کی طرح ہے، بہت ہی کمزور اور چھوٹا۔ اور بات صرف عمر کی نہیں ہے۔ اس دن چاند سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر صرف 28 منٹ کے لیے نظر آئے گا، یعنی اسے ڈھونڈنے کے لیے وقت بہت ہی کم ہوگا۔ دیکھیں، سائنسدانوں کا ایک معیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کو آسانی سے اور واضح طور پر دیکھنے کے لیے اس کی عمر کم از کم 19 گھنٹے ہونی چاہیے اور آسمان پر وہ 40 منٹ سے زیادہ دیر تک موجود ہو۔ تو ان سارے سائنسی شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے سپارکو کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ 19 مارچ کی شام کو چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ سائنس اپنی جگہ، لیکن اب میدان میں آتا ہے اس معمے کا دوسرا اور شاید سب سے اہم کردار، ہماری روایت۔ جی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے پاس حتمی اختیار ہے۔ سائنسی ڈیٹا کچھ بھی کہتا رہے، ملک بھر میں عید کا سرکاری اعلان یہی کمیٹی کرتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جج یہی ہیں۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ایک طرف سائنس ہے جو فلکیاتی ڈیٹا کی بنیاد پر امکانات بتاتی ہے، دوسری طرف روایت ہے جسے آنکھوں دیکھی حقیقی گواہی چاہیے۔ ایک صرف پیشین گوئی ہے جبکہ دوسرا حتمی فیصلہ۔ تو یہ کمیٹی کام کیسے کرتی ہے؟ 19 مارچ کی شام ملک بھر میں ان کی ذیلی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، وہ لوگوں سے شہادتیں وصول کرتی ہیں، پھر ان گواہیوں کی تصدیق کی جاتی ہے اور آخر میں مرکزی چیئرمین پورے ملک کے لیے ایک ہی اعلان جاری کرتے ہیں۔ سارا دار و مدار انسانی شہادت پر ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس اعلان میں جلدی یا دیری سے آخر فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ صرف ایک تاریخ کا اعلان تو نہیں ہے، اس کا عام آدمی کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ عدالتی درخواست ہے۔ عبداللہ شفیق نامی ایک شہری نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ اعلان جلد کیا جائے۔ تو کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ آج تراویح پڑھنی ہے یا نہیں۔ پھر جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو آخری لمحات کی خریداری کے لیے بازاروں میں ایک دم سے رش پڑ جاتا ہے، جس سے افراتفری اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے۔ تو تمام سائنسی شواہد، روایتی عمل اور عوامی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے آخر نتیجہ کیا نکلنے کا امکان ہے؟ اور چھٹیوں کا کیا بنے گا؟ سائنسی طور پر دیکھیں تو تمام اشارے ایک ہی طرف ہیں کہ رمضان اس سال 30 دن کا ہوگا اور عید الفطر کا سب سے زیادہ امکان ہفتے کو یعنی 21 مارچ کو ہے۔ اور عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے چھٹیوں کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے۔ جمعہ 20 مارچ اور ہفتہ 21 مارچ کو عید کی چھٹیاں ہوں گی، اتوار تو ویسی چھٹی ہے، اور پھر پیر کو 23 مارچ یوم پاکستان کی چھٹی، یعنی کل ملا کے ایک لمبا 4 دن کا ویکنڈ بن رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، تمام سائنسی پیشین گوئیوں کے باوجود سپارکو خود یہ کہتا ہے کہ حتمی فیصلہ، آخری اعلان صرف اور صرف مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی ہی کرے گی۔
اور آخر میں ہم آپ کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے فلکیاتی سائنس کی پیشین گوئیاں تقریباً 100% درست ہوتی جا رہی ہیں، تو مستقبل میں چاند دیکھنے کی یہ ہماری پیاری اور قدیم روایت کس طرح خود کو بدلے گی؟ کیا سائنس اور روایت میں یہ توازن ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ اس کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔